اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا تو پھر زندگی جو ہے وہ نور کے سانچے میں ڈھلنے لگی۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ اے میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو قرآن زندگیاں بدلتا ہے، قرآن باطن میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ یہ کتاب زندہ ہے۔ آج ہمارے امراض کا علاج، ہمارے دکھوں کا چارہ یہ کتاب رحمت ہے۔ آج دنیا کے اوپر ہم رسوائیوں کے گڑھے میں جا گرے ہیں تو اس کا سبب اس کتاب سے دوری ہے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ تھا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری پستی اور زبوحالی کا سبب کتاب اللہ سے دوری ہے۔ اگر ہم کتاب اللہ سے تعلق بھی رکھا ہے تو وہ بھی اس حد تک کہ جب کوئی گھر میں جن بھوت آ جائے تو اس کو بھگانے کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہر سکتا۔ مرتے ہوئے اپنے بوڑھے کے سامنے سورہ یاسین پڑھ لی کہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے۔ ہم جب نیا گھر بنایا، نئی فیکٹری بنائی تو اس لیے کہ کاروبار میں برکت ہو قرآن مجید کی تلاوت بچوں سے کروا لی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہدایت انسانی ہے، اور جس سے ہم غافل ہیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن اس کو میں سمیٹتا ہوں صرف اقبال کی ایک ربائی سے۔ ببندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست، کیا یاسین ہے او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پندے میں پنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کو پڑھو اور اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے اس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ یہ حیات آفرین کتاب ہے، یہ زندگی بخش کتاب ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ یہ زندہ کتاب ہے، یہ زندگی کی حرارت سینوں میں پیدا کر دیتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کے دنیا کے اوپر غالب ہوئی قوم، اور وہ جن کو اونٹ چرانے کا بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈھب نہیں آتا تھا، انہوں نے جہاں بانی کے اصول وضع کیے اور زمانے کو روشنیاں دیں۔ تو یہ کتاب زندہ ہے، اس کتاب سے تقدیریں بدلتی ہیں۔